بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ان میں زیادہ بحث عقائد کی ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ بحث احکام کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے قیامت کے دن کی، یعنی قیامت کا دن اس بات پہ گواہ ہے اور وہ نفس بھی، وہ جان بھی اس بات پہ گواہ ہے جو ملامت کرنے والی ہے، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ یہ نفس کیا ہے؟ انسان کے عناصر اربعہ جب ملتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، تو ان کے ملنے سے ایک چیز بنتی ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ یہ نفس تین طرح سے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر نفس جو بنتا ہے، چونکہ اس کی بنیاد مادہ ہے، عناصر اربعہ مادی ہیں چاروں، تو اس کی خواہش مادی لذات کی طرف ہوتی ہے۔ حصول دنیا چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، مادی لذتیں چاہتا ہے، کھانا پینا چاہتا ہے، لوٹ مار چاہتا ہے، عیش و عشرت چاہتا ہے، دولت کے انبار چاہتا ہے، اچھی گاڑیاں، گھر، بنگلے چاہتا ہے، یعنی سارا رجحان اس کا دنیا کی طرف ہوتا ہے۔ اسے قرآن حکیم نفس امارہ کہتا ہے، یعنی برائی کا حکم کرنے والا نفس۔ جب ایمان نصیب ہوتا ہے، نور ایمان آتا ہے قلب میں، تو حیت جو بدن کی ہے وہ بھی بدلتی ہے۔ ایمان سے اجزائے بدن کے خصوصیات جو ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور نفس میں بھی ایک مثبت تبدیلی آتی ہے، اور یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ سے مراد ہوتی ہے جو نامناسب کاموں پر روک ٹوک کرتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ یہ نور ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ایک امتحان بھی ہے کہ جو بندہ برائی کر کے خوش ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا نفس امارہ ہے، لوامہ نہیں ہے۔ تو نفس کا امارہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔
ایمان کی سلامتی کی دلیل یہ ہے کہ برائی اچھی نہیں لگتی، صادر ہو بھی جائے تو اپنے آپ پر بندہ ملامت کرتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا، کیا کر دیا۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی ترقی کر جائے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے اور آخرت پر یقین کامل ہو جائے، دامان نبوت سے وابستہ ہو جائے اور اپنے کاموں کو حضور کی سنت کے مطابق کر لے، تو پھر اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے کہ جو مطمئن ہو گیا، اس میں اضطراب بے قراری نہیں رہتی، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اسے ارشاد ہوتا ہے تو النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کے پاس خوشی خوشی اور راضی ہو کر پہنچ، چونکہ وہاں اس کے لیے نعمتیں اور انعامات ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 درجے ہیں نفس کے، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ تو فرمایا خود قیامت کا دن اس بات پہ گواہ ہے، اور انسان میں اگر ایمان آ جائے، ذرا برابر بھی ایمان ہو، تو اس کا نفس خود برائی پہ ملامت کرتا ہے۔ یہ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت ہوگی، نتیجہ نکلے گا۔ انسان جو چیزیں خود بناتا ہے، کوئی ایسی چیز بناتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ تو اللہ کریم نے جب اتنی کارگاہ حیات بنائی، اس میں نیکی بدی میں تمیز رکھی، بھلائی برائی میں تمیز رکھی، تو اس کا کوئی انجام، کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان نے کیا یہ سوچ رکھا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ ہڈیاں بکھر جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، گوشت پٹھے رگے مٹی کھا جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، یا دوبارہ اس کو زندہ نہیں کرے گا، اس کو دوبارہ جمع نہیں کرے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کا پور بحال کر دیں گے۔ قرآن حکیم کی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ آج 20ویں صدی میں سائنس اس بات پہ پہنچی ہے کہ انسانوں کے اگرچہ ہاتھ پاؤں بھی، 2 بازو، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 ٹانگیں، 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ، سر، سب ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اس کے باوجود امکان ہے مشابہت ہو سکتی ہے 2 انسانوں میں، دھوکہ لگ سکتا ہے۔ بعض جڑواں بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، جڑواں بھائی ہم شکل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں، انگلیوں کے جو پور ہیں، یہ آج سائنس یہاں پہنچی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، لائسنس بنواتے ہیں، تو ہر انگلی کا نشان لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر بندے کے انگلیوں کے نشان الگ ہیں۔ جتنے گزر گئے، جو آئیں گے، جو موجود ہیں، کسی کی انگلیوں کا نشان کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ بات قرآن نے 6ویں 7ویں صدی عیسوی میں بتائی تھی، جو آج 21ویں صدی میں آ کر سائنس نے دریافت کر لی۔ کمال ہے، 1450 سال بعد اس بات کو مانا اور کہتے ہیں ہم نے دریافت کر لی۔ تو فرمایا ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ یہ انگلیوں کے نشانات بھی پھر بعین ہی اسی طرح بنا دیں گے جس طرح دنیا میں تھے۔
ناک نقشہ، منہ چہرہ، آنکھیں، بدن، رگ، پٹھے، ہڈیاں تو دور کی بات ہے، ایک ایک انگلی کی لکیر بھی ویسی بحال کر دی جائے گی جیسی دنیا میں ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ وہ جی دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے، کیا دیکھ لو گے تم، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ یہ بہانے اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے، جائز ناجائز ہر ذریعے سے گناہ کے جواز ڈھونڈتا ہے، اور وہ گناہ یہ اپنے لیے آگے جمع کرا رہا ہے، خود اسی کو بھگتنے پڑیں گے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، منکرین قیامت پھر کہتے ہیں کہاں ہے قیامت، کب ہوگی؟ قیامت ہے تو لاؤ۔ اذا برق البصر، جب آنکھیں چندھا جائیں گی، آنکھوں کی بینائی میں وہ طاقت نہیں رہے گی، دیکھنے کی قوت نہیں رہے گی، اور چاند گہنا جائے گا، وہ آب و تاب نہیں رہے گی، بلکہ چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان اس دن سوچے گا کہ اب کدھر بھاگ کر جاؤں، یہ تو مصیبت کھڑی ہو گئی، کوئی جائے پناہ، کہیں بچ کر جانے کی جگہ، کہاں بھاگ چل جاؤں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جگہ بھاگنے کی نہیں ہے، کہیں اور نہیں جا سکتا۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج سب کو اپنے پروردگار کے حضور ہی پیش ہونا ہے، اور کوئی دوسری جگہ نہیں کہ کوئی بھاگ کر وہاں چلا جائے، ہر حال۔ اور یہاں صفت ربوبیت کو ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے پاس، تیرے رب کے پاس، یعنی رب وہ ہے جس نے، جو اس سارے نظام کا خالق، مالک اور چلانے، اس نظام کا تقاضا ہے، ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر کوئی میدان حشر میں پہنچے۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم وتأخر، اور اس دن ہر انسان کو بتایا جائے گا۔ یہاں عدالتوں میں حساب ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تم نے جرم کیا ہے یا نہیں، وہاں پوچھا نہیں، بتایا جائے گا تم نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا، اور یہ بھی اسے بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کیا کر سکتے تھے جو تم نے نہیں کیا، پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور کیا 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 ہے جو تمہارا کیا وہ آگے پہنچا، تم نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو۔ بل انسان والا نفس ہی بصیرہ، بلکہ ہر انسان اپنے حال سے تو خوب واقف ہے، اپنے آپ سے تو ہر کوئی آگاہ ہے، اپنی حالت سے تو واقف ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، خواہ وہ بہانے کرتا رہے اللہ کی نافرمانی کے لیے، حجت بازی سے کام لے، بودی دلیلیں لاتا رہے، اپنی حیثیت سے تو واقف ہے، جانتا ہے وہ کیا کچھ ہے، کس نے اسے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کتنی نعمتیں بنائیں، کتنا دنیا میں اسے اختیار دیا، تو اس سب کے بعد وہ پوچھے گا نہیں کہ جب اسے نیکی بدی پہ اختیار تھا تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کا حساب بھی ہو۔ ہاں، انسان کتنے بہانے کرتا رہے، مجھ سے یہ نہ ہو سکا، وہ نہ ہو سکا، یہ سب بیکار ہیں بہانے، چونکہ انسان خوب اچھی طرح جانتا ہے، اپنی تخلیق کے عمل سے دنیا اور کائنات سے واقف ہے، اللہ کی کتنی مخلوق سے کس طرح کے فائدے اٹھا رہا ہے،
تو جب اتنی وسیع کائنات کو استعمال کر رہا ہے تو کیا اس کا شکر بجا نہیں لا سکتا؟ کیا یہ کائنات اس نے بنائی ہے کہ اپنی مرضی سے استعمال کرے گا؟ یہ کہتے ہیں میری زندگی ہے، میں مرضی سے جیوں گا۔ آپ کی کہاں سے زندگی؟ آپ نے پیدا کی ہے، اپنے آپ کو آپ نے خود بنایا، یا جس نے بنایا ہے اس کی مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ اسے یاد رکھنے کے لیے فکر نہ کریں، جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اسے آپ کے سینے اطہر میں جمع کرنا اور آپ کی زبان پہ جاری کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ متعدد آیات مختلف صورتوں کی مختلف مواقع پہ نازل ہوئیں۔ اب یہ صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، قرآن کے آخری حصے میں ہیں، نازل شروع میں ہوئیں۔ اسی طرح کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئیں، ملتی مدنی صورتوں میں، کچھ آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، وہ مکی صورتوں میں ملتی ہیں۔ تو باعتبار نزول کے اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ جب کوئی واقعہ ہوتا تو اس پر حکم نازل ہوتا۔ تو اس کے بہت سے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ تھا کہ اس حکم کی وضاحت ہو جاتی کہ کام یہ بات یہ تھی، اس کا جواب یہ آیا، وضاحت ہو جاتی۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ واقعہ اس کی یادداشت بن جاتا کہ فلاں واقعہ ہوا تھا تو فلاں آیت آئی تھی، آیت کو یاد رکھنے کا سبب بن جاتا۔ تیسری بات یہ تھی کہ آیت کے معنی متعین ہو جاتے، اور بے شمار فوائد جو ہم نہیں جانتے، اور بے شمار فوائد ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ کوئی لفظ، کوئی زیر زبر کہیں کوئی رہ نہ جائے۔ فرمایا آپ بے شک اس کی فکر نہ کریں، آپ کے سینے اطہر میں جمع کرنا یہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارا کام، آپ کی زبان اطہر پہ جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ لہذا کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی کسی لفظ، کسی حرف، کسی زیر زبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگی ہو، یا اسے بیان کرنے میں آپ کو کبھی دھوکہ لگا ہو، اس کا کوئی امکان ہی نہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جب جبرائیل امین وحی لا چکے، آپ ان کے ساتھ نہ دہرائیے، انہیں پڑھنے دیجیے، انہیں بیان، جب وہ پوری بیان کر چکے آپ دہرائیے، ہم آپ کی زبان پہ بھی جاری کریں گے، آپ کے سینے اطہر میں بھی جمع کر دیں گے۔ تو جب جبرائیل امین پڑھ چکے تو پھر ان کے بعد آپ اس کو دہرائیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر و تشریح، اس کے معنی آپ کی زبان حق ترجمان سے جاری کرنا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اسی لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ ساری حدیث بھی وحی الہی ہے، چونکہ ساری حدیث قرآن کی تفسیر ہے، بلکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ حضور کا سارا عمل وحی الہی ہے، اس لیے کہ آپ کا سارا عمل قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ آپ کا سونا، جاگنا، معاملات، صلح، جنگ، کھانا پینا، بتانا، روکنا، حکم دینا، جتنی سنت ہے یہ ساری وحی الہی ہے۔ وحی دو قسم ہے، وحی مطلب قرآن ہے، غیر مطلب سنت ہے۔
تو حدیث کا انکار بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا قرآن کا انکار ہے، کیونکہ وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ قرآن وہ وہی ہے جس کے الفاظ، حروف، معانی سب اللہ کی طرف سے، یہ وہی مطلب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وہی غیر مطلب وہ ہے جس کے مفاہیم اللہ کی طرف سے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معانی اور مفہوم اللہ کی جانب سے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ کردار حضور کا ہے لیکن منشا اللہ کی ہے، کام حضور کے وجود اثر سے صادر ہوئے لیکن منشا رب جلیل کی ہے، لہذا یہ وہی غیر مطلب ہے یہ بھی وہی۔ تو کسی سنت کا انکار یا کسی حدیث کا انکار اتنا ہی جرم ہے جتنا قرآن کریم کا انکار جرم ہے۔ ہاں، تحقیق کرنا الگ بات ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں مانا جا سکتا۔ بے شمار جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، بے شمار حکایات منسوب کی گئیں، تو یہ تحقیق کرنا کہ یہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ کام واقعی حضور نے ایسے کیا، یہ درست ہے۔ کیونکہ دین رسومات و رواجات کا نام نہیں ہے۔ ہمارے اس عہد کی ایک بد نصیبی یہ بھی ہے کہ یہاں بے شمار رسومات آ گئی ہیں دین کے نام پر، جن کا آسان حل یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ کام عہد نبی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ہوتا تھا، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفاء راشدین نے جو کام کیا ہے وہ بھی کرو، چونکہ وہ منشا رسول کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ جانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، آپ کیا کام کس طرح کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس زمانے میں بھی نہیں ملتا تو اس کام کو ثواب سمجھ کر کرنا گناہ ہے۔ کوئی بھی کام جو خیر القرون میں نہیں ملتا اسے ثواب سمجھ کر کرنا گناہ ہے۔ جو کام ممنوع نہیں ہے اسے دین کا حصہ نہ سمجھا جائے تو مباحات میں ہوتے ہیں، اجازت ہے کرنے کی، لیکن جب اسے دین کا جز بنا لیا جائے کہ اس کے کرنے کا ثواب ہے، جو نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کا ایجاد کرنے والا نبوت کا مدعی ہوتا ہے، چونکہ حلال حرام بتانا، ثواب گناہ بتانا یہ منصب نبوت ہے، گویا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، قرآن کو بیان کرنا، اس کے معنی متعین کرنا، اس کے مطابق احکام کرنا کہ یہ کام اس طرح سے ہوگا تو قرآن کی تعمیل ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کے لوحہ مبارک سے بیان کرائیں گے، آپ کے عمل سے ہم کرائیں گے، لوگوں پر واضح ہوگا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اصل بات یہ ہے کہ لوگ کیوں رواج گھڑتے ہیں، کیوں قرآن کے مطابق کام، جب کام ہی کرنا ہے تو اسے قرآن کے حضور کے ارشاد کے مطابق، سنت کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہ دنیا کا موج میلہ چاہتے ہیں، آخرت نہیں چاہتے، اللہ کی رضا نہیں چاہتے، اپنی خواہشات نفس کے مطابق دنیا کا عاجلہ، دنیا کا معنی بھی ہے قریب چیز،
عاجلہ بھی جلدی وصول ہونے والی، یعنی جو فوراً جس کا مزہ آ جائے، جس کا فوراً شاباں شاباں ہو جائے۔ یہی آپ اس ماہ مبارک میں اب آپ دیکھ لیں، میلاد جو ہو رہی ہے، اس میں کون سا دین کا کام ہو رہا ہے؟ کون سا ایسا کام ہو رہا ہے جو عہد نبوی میں ہوتا تھا یا خلفاء راشدین یا متقدمین کرتے تھے؟ یہ تو 5ویں صدی میں ایک بادشاہ نے یہ رواج شروع کیا تھا، سیاسی طور پر لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، اور اس سے یہ رواج پڑ گیا۔ تو فرمایا لوگ اصل میں تو دنیا سے محبت کرتے ہیں، خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، دنیاوی لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دین کے نام پر ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو بھول جاتے ہیں، انہیں غرض نہیں ہوتی کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا۔ دنیا میں شابہ میں ہو گئی، کھا پی لیا، اچھل کود لیا، شور شرابہ کر لیا، اور آخرت کا دن ایسا ہوگا، وجوہ یومئذ باسرہ، بڑے چہرے اس دن ہوں گے جو افسردہ اور بے رونق ہو جائیں گے۔ بہت سے چہرے ہوں گے شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، افسردگی چھا رہی ہوگی۔ الی ربہا ناظرہ، دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا پروردگار کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں تو موج میلے میں اور خوش ہیں نا، وہاں پھر بڑے پریشان ہوں گے، پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اب ہوتا کیا ہے، اب بنے گا کیا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، سوچ رہے ہوں گے کہ مصیبت پڑنے والی ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے تو بڑے خوش ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جن پر رونق ہوگی۔ کیوں خوش ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، انہیں قیامت کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے بڑے پر رونق ہوں گے، چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، خوبصورت لگ رہے ہوں گے، خوشی ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی، آنکھیں چمک رہی ہوں گی، نور ہوگا چہروں پر، بڑے خوش ہوں گے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، انہیں اپنے پروردگار کی زیارت نصیب ہو۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس آنکھوں میں، اس بھی جب روح اور بدن دونوں مکلف ہوں گے تو آنکھوں میں وہ طاقت آ جائے گی کہ وہ اللہ جل شانہ کی زیارت کر سکیں۔ اور وہ زیارت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہم سورج چاند سب ایک جیسا دیکھ لیتے ہیں، نہیں، ہر ایک کو اس کے اپنے درجے کے مطابق جمال باری کی زیارت ہو، جیسے اس کے اعمال ہیں، جو اس کا درجہ نیکی میں، اس طرح کی زیارت سے۔ لیکن کسی کو کوئی جمال ذاتی کی کوئی تجلی بھی نظر آ گئی تو نور اللہ نور ہو جائے گا میرے بھائی، وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھنے۔ اسی وقت وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے بڑے بے رونق۔ جب کچھ بہت خوش ہوں گے تو کچھ بڑے بے رونق ہوں گے، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، افسردگی عیاں ہوگی۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، آج کچھ مصیبت ہی آئے گی ہمارے ساتھ، کہ بھلا نہیں ہوگا۔ اور یہ تم دنیا میں بھی دیکھ لو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ قیامت کو ہوگا، دنیا میں بھی یہ چیزیں عیاں ہیں۔
کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک. دنیا میں تم روز دیکھتے ہو جب بندہ مرض الموت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وکیل من راک، اور لوگ بھاگتے ہیں، کوئی چھاڑ پھونک والا ہی، دواؤں سے تو بات گزر گئی، کوئی دم ہی کر دو، اس کے پاس کچھ پڑھو، اس کی روح ہی نکل جائے. کمال ہے جس کو بچانے کے لیے سارا گھر ساری دولت دینے کو تیار تھے، اب کہتے ہیں جو مرضی لے لو، یہ مر تو جائے. ایسا ہی نہیں ہوتا. فرمایا دنیا میں دیکھتے نہیں ہو انجام کیا ہوتا ہے. جب روح حلق میں اٹک جاتی ہے، باقی جسم بے جان ہو جاتا ہے، تو پھر ورثاء بھی اور بیٹے باپ کے لیے اور باپ بیٹے کے لیے کہتے ہیں کوئی یار کلام پڑھو، کوئی دم کرو، اس کی جان تو بکرا ذبح کر کے تقسیم کرو، دیگ پکاؤ، مر ہی جائے. بچانا بھول جاتے ہیں. پھر وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت سمجھ لیتے ہیں کہ اب جدائی کی گھڑی آ گئی، اب یہ بچے گا نہیں، اس نظر کی مصیبت سے تو نکلے، مر ہی جائے. کیا خود نہیں کرتے؟ ساری زندگی تلاش کرتے رہتے ہو، زندگی جیتا رہے، پھر خود ہی کہتے ہو یار کوئی دم درود کرو، یہ مر تو جائے. کوئی اس کے پاس ختم پڑھ دو، کوئی اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو، کوئی کچھ کرو، یہ مرے تو صحیح. اسی طرح ہر مذہب کے لوگ اپنی مذہبی جھاڑ پھونک والا کوئی بلاؤ، اپنی مذہبی رسومات کرتے ہیں کہ مر تو جائے، اور سمجھ جاتے ہیں ظن انہ الفراق، سمجھ جاتے ہیں کہ جدائی کی گھڑی آ گئی، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، تڑپتا ہے انسان اور پنڈلیوں سے بل کھاتی ہیں، ٹانگیں ٹانگوں سے رگڑتا ہے، تڑپتا ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن ہوتا ہے اللہ کی طرف چلاؤ کا، اپنے پروردگار کی طرف چلاؤ کا. پھر نہ کوئی ماں یاد رہتی ہے، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ دنیا، نہ مال، نہ دولت، ہر چیز پیچھے پڑ جاتی ہے. پھر چلاؤ ہوتا ہے اللہ کی طرف، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. فلا صدق ولا صلی، ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کس کی جان تو نکلے، مر تو جائے، تڑپ رہا ہے. یہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تصدیق نہیں کی، ولا صلی، اور نہ اللہ کی عبادت کی، نہ ایمان لائے، نہ عبادت کر سکے. ولیکن کذب وتولی، انکار کیا ارشادات نبوی کا اور منہ پھیر کر چل دیتے تھے. آج جان حلق میں اٹک گئی، اب تڑپ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. ہم نے دیکھا ہے دنیا میں لوگ گھنٹوں بھی نزا میں رہے، دنوں بھی رہے، مہینوں بھی رہے اور سالوں بھی رہے. کئی سال سارا وجود بے جان ہے، حلق میں جان اٹکی ہوئی اور اس میں سالوں بیت گئے. لیکن انسانی مزاج عجیب ہے، اوپر والوں کو کیوں عبرت نہیں آتی؟ فرمایا یہ اس کا حال اس لیے ہے کہ نہ اس نے حضور کی بات مانی، نہ اللہ کی عبادت کی، بلکہ الٹا انکار کیا اور منہ پھیر کر چل دیا. ثم ذهب الى آلہ یتمطى، اور اکڑتا ہوا اپنے خاندان میں گھر والوں کی طرف چلا گیا. آج وہ خاندان کدھر گیا؟ وہ گھر والے کہاں گئے؟ وہ اکڑ کہاں گئی؟ اولا لک فاولا، ایسے بندے تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. ثم اولا لک فاولا، پھر بھی
پھر تو اور تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان تو نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ایسے ہی تجھے چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ وہ اتنی بے پناہ نعمتیں استعمال کرتا رہا اور تجھے خیال نہ آیا کہ ان کا حساب بھی ہوگا، ان کے بارے پوچھا بھی جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو کیا تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا تیرے ذرات خاکی کو اس نے مختلف مراحل سے گزار کر ایک نطفے میں نہیں قید کر دیا تھا؟ ایک ایسا ناپاک نطفہ کہ جس بدن سے خارج ہوتا ہے اسے بھی ناپاک کر دیتا ہے، جس میں داخل ہوتا ہے اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، کپڑے سے لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ تیری حیثیت ہے۔ اس پیشاب کے قطرے سے ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر تو ایک خون کا لوتھڑا بنا، خون منجمد خون بنا، پھر گوشت بنا۔ خلق، تجھے انسان بنا دیا، فسوی، اور سجا دیا خوب۔ تو کہتا ہے میں بھی اور کوئی اور بھی، میرا چہرہ، میری نو، میں یہ کر دوں گا، میری طاقت، میری جوانی۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی نطفے سے، اسی پیٹ میں، اسی صلب سے عورتیں بھی بنا دی، مرد بھی بنا دی، مؤنث بھی بنا دی، مذکر بھی بنا دی۔ کوئی مؤنث کے لیے الگ مادہ نہیں آتا، کوئی مذکر کے لیے الگ مادہ نہیں آتا، کوئی الگ بندے نہیں، وہی بندے ہیں، وہی نسل انسانی ہے۔ جب چاہتا ہے تو مذکر بنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے مؤنث بنا دیتا ہے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، یہ ہستی جس نے خاکی ذرات سے نطفے سے خون گوشت، پھر انسان خوبصورت سجایا، پھر جسے چاہا مرد بنا دیا، جسے چاہا عورت بنا دیا، کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور مر کر تو اتنا فنا نہیں ہوگا جتنا تیرے اجزاء پیدا ہونے سے پہلے بکھرے ہوئے تھے۔ ذرا سوچ تو صحیح، کس کس ملک کی دوا کھائی تو نے، کس کس ملک کی غذا کھائی تو نے، کہاں کہاں کا پانی پیا تو نے۔ زندگی میں آدمی کہاں کہاں سفر کرتا ہے، کہاں کہاں کی غذا کھاتا ہے، سب اپنے سیل ہی لیتے ہیں، دوسرے کے تو نہیں لے سکتے۔ پیدا ہونے سے پہلے کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے، پھر زندگی بھر کہاں کہاں سے سمیٹتا رہتا ہے۔ پھر اس کے دستے قدرت میں اپنے آپ کو مرد عورت نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو گورا کالا نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو لمبا چوڑا چھوٹے قد کا نہیں بنا سکتا، اپنی شکل، اپنی صورت، اپنے بال، اپنا کچھ نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ جب تو مر جائے پھر زندہ کر دے؟ تجھے کوئی مشکل لگتا ہے؟ تو مر کر اتنا نہیں بکھرے گا جتنا پہلے بکھرا ہوا تھا۔ وہ یقیناً اس بات پہ قادر ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کرے، اور یہ تقاضا ہے اس کی ربوبیت کا کہ حساب کتاب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।